الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام مزگور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر انتہائی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت للعالمین، سید المرسلین، ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معین الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. اسلامی سال کے رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے. آج کا دن یوں بھی جمعہ کا دن، جو کہ ہمارے لیے سید الایام ہے، ہفتے کی عید ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کہ عرس پاک کی تاریخ بھی ہے، جس دن اللہ کے ولی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جس دن ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے. وہ دن دنیا والوں کے لیے غم کا احساس ہوتا ہے، لیکن اللہ کے اس ولی کے لیے، اس محبوب بندے کے لیے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ رب سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے خصوصی ملاقات ہو، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اس طرح ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے پاکیزہ روح، اپنے رب کی طرف چلی آ. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح. اب یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ اللہ والوں کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، ان کی روح مقدس ہوتی ہے. اس پاکیزہ روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آ راضی خوشی. دنیا میں تو نے بہت غم سہے، دنیا میں تو نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، دنیا میں بہت ساری مشقتیں برداشت کی، اب تجھے دنیا کے قید سے آزاد کیا جا رہا ہے، اب ہماری طرف چلیا. تو اللہ کے ولیوں کی روح، جس کو پاکیزہ روح قرآن پاک میں فرمایا گیا، وہ پاکیزہ روح اللہ کی طرف چلتی ہے. اللہ کے فرشتے اس روح کو استقبال کے ساتھ لے جاتے ہیں. پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے، فادخلی جنتی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. تو جو تاریخ وصال، جس کو ہم عرس کہتے ہیں اور وصال کی تاریخ کہتے ہیں، وصال کا معنی ہے ملنا، وفات کا معنی ہے ختم ہونا. الفاظ کے معنی کا بڑا ہی اثر ہوتا ہے. ہماری اردو زبان میں، عربی زبان میں
الفاظ کی تاثیرات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. کون سا لفظ کس موقع پر بولا جائے، کون سا لفظ، کون سا محاورہ کس موقع پر بولا جائے، اس کا بہت لحاظ ہوتا ہے، اردو ادب میں بھی اور عربی ادب میں بھی. ہر جگہ وفات نہیں بولا جاتا ہے، ہر جگہ وصال نہیں بولا جاتا ہے. کہاں وفات بولا جاتا ہے، کہاں وصال بولا جاتا ہے، یہ اردو ادب کے اعتبار سے ہے. اردو ادب یہ ایک زبان کی روح ہوتی ہے. ہر زبان کی ایک خصوصی روح ہوتی ہے، اس کی چاشنی ہوتی ہے، جو زبان کے ماہرین ہیں وہی جانتے ہیں. اور جس کو زبان سے، اس لینگویج سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، وہ کوئی بھی لفظ کہیں بھی فٹ کر دیتا ہے. انگریزی زبان، انگریزی ادب ہے، انگریزی زبان ایک لینگویج ہے، اس کی ایک روح ہے. تو کون سا ورڈ، کون سا محاورہ کہاں پر فٹ ہوتا ہے وہیں پر لگایا جائے گا، وہیں پر وہ بولا جاتا ہے، ہر جگہ نہیں بولا جاتا. اسی طرح سے اردو زبان میں لفظ وفات اور وصال جب بولا جاتا ہے تو اس کا ایک خاص موقع ہوتا ہے. عام انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے فلاں کی وفات ہو گئی. لیکن اللہ کے ولی دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے تو ان کے لیے وصال کہا جاتا ہے. اس لیے کہ اب اس روح کو اللہ کی طرف خصوصی ملاقات کی دعوت آ رہی ہے، اس لیے وہ روح اللہ سے ملنے کے لیے جا رہی ہے. تو اس لیے اس کو تاریخ وصال کہا جاتا ہے. تو 6 رجب المرجب خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تاریخ وصال ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی روح کتنی پاکیزہ، کتنی مقدس، اور رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں کتنا عظیم مرتبہ حاصل ہوا جب آپ کا وصال ہوا. بالکل تاریخ گواہ ہے، ساری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس دن آپ کا وصال ہوا، جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے، جب آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پر نور کی برسات ہو رہی ہے، چہرہ نور سے منور ہے، خوشی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی مقدس نورانی پیشانی پر لکھا ہوا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے جو اللہ کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوا. اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا ہی عظیم مقام و مرتبہ آپ کو حاصل ہوا. یقیناً خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ اور آپ کی خدمات جلیلہ اور آپ کی عظیم قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی، انہیں کبھی بھولا نہیں جا سکتا، انہیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا. خاص طور پر ہندوستان کے مسلمان آپ کے احسانات پر ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے، آپ کے احسانات کو یاد کرتے رہیں گے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا اگر ان کا کوئی احسان نہیں مانتا ہے تو بہت بڑا احسان فراموش ہوگا. احسان فراموشی بھی بدخلقی میں سے ہے، برے اخلاق میں سے ہے. احسان ماننا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. لوگوں کا شکر ادا کرنا، اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا، بھلائی کیا، خیر خواہی کیا تو اس کا شکر ادا کرو. آج تو کبھی کبھی لوگ کہتے نظر آتے ہیں ارے آج بھلائی کرو تو الٹا بدلہ ملتا ہے. کچھ لوگ ہوں گے ایسے، ورنہ عام طور پر اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں تو کم سے کم اس کی زبان سے شکریہ کا لفظ تو ادا ہوتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ کو خود اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یہ شکریہ ادا کرنا یہ اچھے اخلاق میں سے ہے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے. تو جس نے اگر دنیا میں ہمارے لیے کوئی کام کر دیا، ہمارا کام کر دیا، ہمارا ساتھ دے دیا اور ہمارے لیے کچھ اس نے پیش کر دیا تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بلکہ یہاں تک دیکھا گیا اگر ہماری بلڈنگ کا کسی نے مرمت کا کام کر دیا، خاص طور پر کارپوریٹر صاحب، نیتا صاحب، ایم ایل اے صاحب، ان کے نام کی تختی لگ جاتی ہے، پتھر پہ کندہ کرا کے لکھ دیا جاتا ہے فلاں صاحب کا شکریہ انہوں نے کام کرا دیا ہے. ہمارے گھر، ہمارے مکان، ہماری بلڈنگ کا اگر کسی نے کام کر دیا تو اس کے احسان مند ہوتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے نام کی تختی لگائی جاتی ہے. جن کا ہمارے اوپر دینی احسان ہے، ایمانی احسان ہے،
ان کا نام تو ہمارے دل پہ لکھا ہونا چاہیے، ان کا نام ہمارے دل پہ لکھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ آج ہم بھی انہی میں سے ہوتے اگر خواجہ غریب نواز نہ ہوتے، نہ معلوم کہاں کہاں کفر کے اندھیرے میں بھٹکتے ہوتے، شرک کی تاریکیوں میں گھومتے رہتے، ایمان نصیب نہ ہوتا۔ یہ ان کا احسان ہے کہ ان کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی روشنی عطا فرمائی، ایمان پھیلا، اسلام کی روشنی پھیلی، قرآن کریم کی تعلیمات ہم تک پہنچی، اور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اسی مقصد سے ہی ہندوستان آئے تھے، کیونکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہی تھا ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے لیے۔ یہ تاریخ بڑی مشہور ہے، اور آپ کی سیرت، آپ کی سوانح میں لکھا ہوا ہے کہ جب مدینہ طیبہ آپ حاضر ہوئے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے، اور وہاں پر آپ نے صلاۃ پیش کیا، مراقبہ کیا، تو بشارت ہوئی، بیٹا معین الدین تمہیں ہندوستان جانا ہے، تمہیں ہند جانا ہے، وہاں پر میرے دین کی روشنی پہنچانی ہے، اور وہاں پر تمہیں دعوت توحید پیش کرنا ہے۔ عرض کیا سرکار میں تو ہند کو جانتا نہیں ہوں، کیونکہ آپ تو سیستان کے تھے، ایران کی سرزمین پر، اور ادھر آپ نے کبھی نہ ہند کا نام سنا ہے، نہ کبھی گئے ہیں، نہ کبھی چرچا ہوا ہے، جانتے ہی نہیں ہیں۔ عرض کیا تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ کو اسی عالم رؤیا میں، عالم خواب ہی میں ہندوستان کا نقشہ بتا دیا، نقشہ بتا دیا، اور تاریخ میں یہ ہے، روایت میں یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھ میں نقشہ بتا دیا، تمہیں اس جگہ جانا ہے، اس راستے سے جانا ہے، تمہاری آخری آرام گاہ یہی ہوگی، جسے آج ہم اجمیر شریف کہتے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کو بشارت ملی، اور آپ نے وہیں سے ہندوستان کا سفر کیا، ہندوستان تشریف لائے۔ تو ہندوستان خواجہ غریب نواز آئے تو ہم اسی لیے کہتے ہیں عطائے رسول ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہندوستان والوں کی خوش نصیبی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر خواجہ معین الدین کو ہمارے یہاں بھیجا، ہندوستان بھیجا، اور ان کی آمد کی برکت سے الحمدللہ پورے ہندوستان میں اسلام کا پرچم بلند ہوا، تعلیمات اسلامیہ عام ہوئی۔ آج جو مسجدوں میں رونق نظر آ رہی ہے، آج جو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہ سب خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہم ان کے احسان مند ہیں، ان کا شکر ادا کرتے رہیں، اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں۔ یقیناً خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی پاک، ان کی حیات طیبہ کا ہر پہلو اور ان کی زندگی کا ہر نقش قدم ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور نمونہ عمل ہے۔ ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ خاص طور پر میں یہی دعوت فکر دیتا ہوں ہماری قوم کو، بالخصوص اپنے نوجوانوں کو، کہ اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھو، اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھو، تب تمہیں پتا چلے گا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، کیونکہ آج تک بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھا ہے۔ زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، زندگی کیسے گزاری جائے۔ ہماری زندگی جو اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، کس مقصد سے ہمیں دی گئی ہے، اس کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ والوں کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کیوں دی گئی ہے، حیات کے جلوے کس طرح سے ہمارے سامنے ہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، ان کے سامنے ان کی تاریخ بیان کرنی چاہیے تاکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی حاصل ہو جائے۔ محترم عزیزان گرامی، یقیناً جمعہ کا یہ وقت بڑا ہی قلیل وقت ہوتا ہے، اس مختصر وقت میں پوری سوانح حیات بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے آپ کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو عرض کرنا چاہوں گا۔ یوں تو آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو اگر اجاگر کیا جائے تو ہمارے لیے بہت سارے اس میں نمونے نظر آتے ہیں، مشعل راہ بھی ہے، عملی نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آج ہماری زندگی کے حالات کو دیکھ کر کے ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ محترم عزیزان گرامی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو جو لقب ملا تھا غریب نواز، یہ مخصوص لقب ہے، اور دیگر اولیاء کرام کو یہ لقب نہیں ہے۔
جبکہ ان کے اندر بھی یہ صفت موجود ہوتی ہے، غریبوں کو نوازتے ہیں۔ غریبوں کو نوازنا یہ اولیاء اللہ کی خاص صفت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ امیروں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اس بات کو پسند فرمایا، جبکہ حضور یہ فرماتے تھے اگر میں چاہوں تو میرے دائیں بائیں سونے کے پہاڑ چلا کریں، لیکن مجھے فقر کی زندگی پسند ہے، مجھے درویشی پسند ہے، مجھے مسکینی زندگی پسند ہے۔ تو اولیاء اللہ بھی سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے، سیرت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے درویشی اختیار کرتے ہیں۔ وہ زیادہ اپنے آپ کو دھڑک بھڑک ظاہر نہیں کرتے بلکہ ٹوٹی چٹائی پر زندگی گزار کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ایسا فیصلہ فرماتا ہے، پھر وہ جس کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی زندگی پاک کا یہ پہلو کہ آپ کے پاس کوئی بھی اگر منگتا، کوئی پریشان حال، کوئی غریب، کوئی فقیر آتا تو محروم نہیں جاتا تھا، محروم نہیں جاتا بلکہ آپ اس کی مدد فرماتے تھے۔ عالم یہ ہے کہ اگر کسی پر کچھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس ظلم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ظالم کو نصیحت فرماتے، اگر وہ مان جاتا تو ٹھیک، ورنہ اس کے لیے آپ کی طرف سے صرف اشارہ ہوتا، ادھر اللہ کا قہر اس پر نازل ہوتا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ امت مصطفیٰ پر اور خاص طور پر غریبوں کے لیے بہت ہی زیادہ مہربان تھے، اور امت کے غریبوں کے لیے آپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی۔ اپنی زندگی پاک میں کبھی آپ نے کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی مظلوم کو اس طرح سے آپ نے روانہ نہیں کیا کہ جاؤ میں صرف تمہارا کام کر دوں گا، بلکہ آپ نے اپنی ساری توانائیاں، اپنی کوششیں صرف فرما دیں۔ یاد رکھیں تاریخ اسلام میں، سیرت و سوانح کی کتابوں میں خاص طور پر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ کے اس گوشے کو بڑا اجاگر کیا گیا ہے کہ آپ کے در پر، آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خانقاہ میں کوئی آتا تو کبھی محروم نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ ایک کسان دہلی سے آیا، بڑا ہی پریشان حال تھا، بہت پریشان تھا۔ اس کی پریشانی کیا تھی کہ اس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگا دیا گیا، اور اس وقت دہلی کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش جبکہ یہ مرید ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضور سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے مرید خاص ہیں۔ ادھر کسان اس امید کے ساتھ بارگاہ سلطان الہند میں آیا کہ اگر میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کروں تو شاید میری فریاد سنی جائے گی، اور جیسے ہی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا حضور میری ایک پریشانی ہے۔ یہ بھی دیکھیے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ، خانقاہ سب کے لیے کھلی ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ وہاں پر آپ کو پہنچنے کے لیے 10 چکر کاٹنا پڑے گا، آپ کو واپس بھیجا جائے گا، نہیں، بلکہ آپ کا دروازہ کھلا رہتا، جو پریشان حال آتا اس کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضری کا اسے شرف حاصل ہوتا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آنے والا کسان اپنی فریاد یہ پیش کرتا ہے کہ سرکار میں پریشان ہوں اس لیے کہ شمس الدین بادشاہ نے ہمارے اوپر ٹیکس زیادہ کر دیا ہے اور یہ ٹیکس ادا کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لہذا اگر آپ سفارش فرما دیں تو یہ ٹیکس معاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ سلطان شمس الدین التمش خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے مرید ہیں، اگر آپ فرما دیں گے تو ان کے اندر ان پر اثر ہو جائے گا، وہ ٹیکس معاف کر دیں گے۔ آج بھی کسانوں پر ٹیکس بہت زیادہ لاد دیا گیا، کسانوں کے ساتھ بہت سارے ایسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں جس کا آج حکمراں پارٹی کو کچھ بھی احساس تک نہیں ہے۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ہندوستان کی بات نہیں، چونکہ اسلام پوری دنیا کے لیے ہے، عالم کے لیے ہے، لہذا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو اسلام کا پابند ہوتا ہے وہ مظلوم کی مدد کرتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، ظالمانہ ٹیکس نہیں لاگو کیا جاتا ہے۔
خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو بادشاہ کا معاملہ ہے، وہ تو اس کی حکومت ہے، وہ جیسا چاہے کرے، بلکہ آپ نے فوراً فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اللہ اکبر! اجمیر مقدس سے دہلی جانے کا آپ نے ارادہ فرمایا، صرف ایک کسان، ایک غریب کی فریاد کو سن کر آپ نے دہلی جانے کا ارادہ فرمایا، دہلی کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کو غریبوں اور فقیروں کی کتنی فکر تھی۔ اس کے ٹیکس کو معاف کرانے کے لیے آپ نے جب جانے کا ارادہ فرمایا اور پھر آپ نے کہا کہ میرے ساتھ خدام کوئی نہیں ہوں گے، صرف یہی کسان ہوگا، تنہا اس کسان کو لے کر دہلی کی سرزمین پر پہنچے اور اطلاع ہو گئی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اپنے مرشد برحق، مرشد گرامی خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لیے تشریف لائے۔ اور جب سلطان شمس الدین التمش کو پتا چلا کہ خواجہ غریب نواز آئے ہیں تو وہ بھی تخت و تاج چھوڑ کر کے بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہو گئے۔ ادھر حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا، حضور آپ تشریف لائے، آپ نے بڑی زحمت فرمائی، اگر مجھ خادم کو آپ خط لکھ دیتے تو میں شمس الدین سے کہہ دیتا تو وہ ٹیکس معاف کر دیتا، بلکہ اگر آپ صرف مجھے حکم دے دیتے تو میں شمس الدین سے کہہ دیتا۔ شمس الدین نہ میری بات ٹال سکتا ہے نہ آپ کی بات ٹال سکتا ہے، بلکہ اگر آپ کا حکم ہو جائے تو اس کسان کے لیے ہم بہت ساری زمین اس کے لیے نظر کر دیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد گرامی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ نے آنے کی تکلیف گوارا فرمائی، آپ نے آنے کی زحمت گوارا فرمائی، اگر آپ صرف حکم دے دیتے تو کام ہو جاتا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیں۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بیٹا قطب الدین، یقیناً اگر میں وہیں سے فرمان جاری کرتا تو اس کسان کا کام ہو جاتا، اس کی فریاد پوری ہو جاتی، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں صرف کہہ دیتا تو کسان کا کام ہو جاتا، لیکن اس کا دل خوش نہیں ہوتا، لہذا میں اس کے ساتھ آیا ہوں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اس غریب کا دل خوش ہو جائے، اس کسان کا دل خوش ہو جائے، اس لیے میں نے اجمیر سے دہلی آنا گوارا کیا۔ تکلیف نہیں ہے، بلکہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ غریب کا دل خوش ہو جائے، اسی لیے آج دنیا انہیں غریب نواز کہتی ہے۔ آج انہیں غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ غریبوں کا خیال زیادہ رکھتے تھے، بلکہ عالم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوبی کو ایسا ان کو عطا فرما دیا ہے کہ حیات ظاہری میں بھی غریبوں کا خیال فرماتے تھے اور وصال کے بعد بھی قبر انور میں موجود ہیں اور غریبوں کی جھولیاں بھرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے آج دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں کی تعداد میں غریب پہنچتے ہیں، بلکہ امیر بھی پہنچتے ہیں، دولت مند بھی پہنچتے ہیں، صاحب اقتدار بھی پہنچتے ہیں اور ان کے فیض سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو نظر نہ آئے تو چونکہ بارگاہ ہی کچھ ایسی ہے، دیا جاتا ہے، دینے والا نظر نہیں آتا۔ اللہ والوں کی بارگاہ ہی کچھ ایسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر ایسا خصوصی کرم فرماتا ہے، وہ جس کے لیے دعا کر دیں ادھر رحمت الہی جھماجھم برستی نظر آتی ہے۔ اس لیے آج سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا آستانہ غریبوں کے لیے فریاد رسی کا آستانہ ہے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے بھائی حضرت علامہ حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی نے تو یوں عرض کیا ہے، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ کیسے محروم ہوں گے؟ اس لیے کہ ان کے آستانے پر دعا کرنے والا وہ کبھی نہ کبھی اپنی دعا کی قبولیت کا اثر اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے۔ یقیناً بے شمار ایسے بھی ہیں جنہیں اولاد نصیب نہیں تھی اور کئی سالوں کے بعد ان کے آستانے پر دعا کرنے کے بعد انہیں اولاد نصیب ہوئی ہے۔ کئی ایسے بھٹکے بھٹکے پھر رہے تھے، مارے مارے پھر رہے تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن در خواجہ پر حاضر ہونے کے بعد وہاں سے انہیں بہت کچھ فیض ملا ہے۔ سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام سے بہت زیادہ محبت رکھا کرتے تھے، اولیاء کرام سے آپ کو دلی محبت تھی، عقیدت تھی، اس لیے جب سن لیتے تھے کہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ سے بڑی عقیدت تھی، اس لیے وہ بارہا حاضر ہوتے تھے۔
چند دن نہیں گزرتے تھے کہ پھر بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے آستانے پر اجمیر مقدس عالمگیر اورنگزیب حاضر ہوئے۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ اورنگزیب وقت کے بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، اور اس طرح سے حاضر ہوئے کہ وہاں خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے آستانے پر حاضر ہو کر سلامی پیش کرتے تھے اور اپنے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جب آپ حاضر ہوئے تو دیکھا ایک نابینا، ایک اندھا وہاں پر کھڑے ہو کر کے سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، خواجہ آپ سے ایک سوال ہے، مجھے آنکھیں دے دیجئے، آپ سے سوال ہے، مجھے آنکھیں دے دیجئے۔ عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، چونکہ اس سے پہلے بھی جب آپ آئے تھے تو وہی نابینا وہاں کھڑا ہے، وہی نابینا آپ سے مانگ رہا ہے، تو سلطان عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا احساس ہوا کہ بارگاہ خواجہ غریب نواز میں یہ کئی دن سے مانگ رہا ہے، کچھ دن پہلے بھی میں آیا تھا تو یہی مانگتا نظر آ رہا تھا اور پھر یہی مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے ایک حکمت سے اس کے قریب آ کر کے کہا، اے نابینا سن لے، میں عالمگیر اورنگزیب ہوں، وقت کا بادشاہ ہوں، لہذا میں اس سے پہلے بھی آیا تھا تو میں نے تجھے دیکھا کہ بارگاہ خواجہ غریب نواز میں تو مانگ رہا تھا اور آج پھر وہی مانگ رہا ہے، لہذا ابھی میں آستانے کے اندر جا رہا ہوں، میں ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، لیکن تمہیں یہ بتا کر کے جا رہا ہوں اگر میرے واپس آنے تک تجھے آنکھ نہیں ملی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تیرا کام تمام ہو جائے گا۔ یہ آپ نے حکمت اس لیے اپنائی تھی، اس کا احساس، اس کا تذکرہ بعد میں ہوگا۔ عالمگیر اورنگزیب اس نابینا سے کہہ کر کے اندر تشریف لے گئے اور زیارت کے بعد، دعا کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا اب وہ نابینا آنکھیارا ہو گیا ہے، اس کو آنکھیں نصیب ہو گئی ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اب جب عالمگیر اورنگزیب نے کہا کہ میرے آنے تک اگر آنکھیں نہیں ملی تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اب وہ نابینا سوچا کہ ابھی تک تو صرف آنکھ سے محروم تھا، اب تو جان ہاتھ سے چلی جائے گی، اب تو جان کے لیے خطرہ ہے، اس لیے اب تڑپ کر کے مانگنے لگا، سرکار مجھ پر کرم کی نظر فرما دیجئے، اس لیے کہ اب تک تو میں مانگ رہا تھا، بس ایسے ہی مانگ رہا تھا، اب میں دل سے مانگتا ہوں، لہذا آپ مجھ پر کرم کی نظر فرما دیجئے۔ سلطان عالمگیر اورنگزیب باہر آئے ہیں تو آنکھیں نصیب ہو گئی ہیں، اسی وقت آپ کو یقین ہو گیا جو دل سے مانگتا ہے خواجہ غریب نواز اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ مانگنے والے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مانگنے والے طرح طرح کے نظریات لے کر کے آتے ہیں، کچھ تو تنقیدی نظر لے کر کے جاتے ہیں، کچھ تو ان حالات کو دیکھ کر کے وہاں کے حالات کے بارے میں چرچا کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر قوالی بھی ہوتی ہے، وہاں پر مجمع بھی ہوتا ہے، عورتوں کی بھیڑ بھی ہوتی ہے، طرح طرح کے خرافات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی نظریں صرف اور صرف تنقید کے لیے ہوتی ہیں، مگر یاد رکھو اگر ہمارا کھانا اچھا ہے، کھانے پر اگر مکھی بیٹھنے آ رہی ہے تو ہم اس مکھی کو دور کرتے ہیں اور کھانا کھا لیتے ہیں، لہذا اگر آپ نے دیکھا مکھی بیٹھنے آ رہی ہے، مکھی بیٹھ گئی ہے تو کھانا اٹھا کر کے پھینکتے نہیں ہیں، لہذا آستانہ مبارک پر تنقید کی نگاہ نہ ڈالو، وہاں جو خرافات ہو رہی ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرو، بلکہ ان کی بارگاہ میں دل سے حاضری دو، فیض اتنا ملے گا کہ پھر مڑ کر کے دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فرمایا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا ایک سب سے بڑا آستانہ اگر ہے تو وہ خواجہ غریب نواز کا آستانہ ہے۔ مجدد وقت فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، لہذا پتہ چلا کہ آستانہ غریب نواز پر جو دعائیں کی جاتی ہیں انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے ہماری زندگی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے۔ یقیناً خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین مقدس کو ہم تک پہنچانے کے لیے بے شمار قربانیاں پیش فرمائی ہیں، لہذا ان کی تاریخ پڑھتے رہیں، ان کی سیرت و سوانح پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے کا ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے۔ انشاءاللہ کچھ اور مزید تفصیلات اگلی جمعہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ دین مقدس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی، دین مقدس کی سمجھ عطا فرمائے، تمام گناہوں، برائیوں اور تمام فواحشات سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔